اس سیشن میں جو میری گفتگو ہے میں چاہوں گا اس کمیٹی کی بات کی جائے جس کو میں عادتوں کی کمیٹی کہہ رہا ہوں۔ وہ عادتوں کی کمیٹی میں مڑ کے دیکھتا ہوں اپنی ذاتی زندگی میں تو کچھ عادتوں نے مجھے بڑا فائدہ دیا، اور اگین یہ وہ میری عادتیں جو میری عادتیں تھی میں نے کئی لوگوں میں دیکھی اور انہوں نے بھی اس کو مانا کہ یہ عادتیں جو انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہیں۔ بیٹا میں زمانہ طالب علمی میں تھا، ایف ایس سی میں جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے ایک ٹیچر تھے بڑے اچھے، انہوں نے مجھے ایک دن کلاس میں ایک بات کہی کہ آپ لوگ سب کو ہی کہی کہ بیٹا آپ لوگ ایکسٹرا کتابیں ضرور پڑھا کرو، نصاب کے علاوہ کتاب ضرور پڑھا کرو۔ اچھا ایک جملہ یاد رکھیے گا، جو بندہ آپ کے لیے معتبر نہ ہو اس کی بات بھی آپ کے لیے کوئی قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ جب میں بڑا انسپائر تھا سر سے، ان کے پڑھانے سے، ان کی شخصیت سے، ان کے انداز سے، ان کے اعتبار سے، ان کے اخلاق سے، ان کی محبت سے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی انسپائر کر رہا ہو تو اس کی بات بھی بڑی انسپائر کرتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری کلاس کے باقی بچوں نے کتنا اثر لیا، لیکن میں نے اس شام جا کے اپنے ٹاؤن میں لائبریری ڈھونڈنی شروع کر دی۔ مجھے پتا لگا کہ میں گلشن میں بھی رہتا ہوں اور پاس ہی ایک مارکیٹ ہے اور مارکیٹ میں ایک لائبریری ہے۔ اس لائبریری میں گیا اور اس میں میں نے رجسٹر کروایا اور اس نے 200 روپیز میرے سے سیکیورٹی لے لی اور کہا کہ جی کتاب کا ایک دن کا جو پھر کرایہ ہے، رینٹ ہے، 1 روپیہ ہوگا۔ اچھا میرا یہ وہ زمانہ تھا جب میری پاکٹ منی بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، سو اب میرے پاس وہ 1 روپیہ بھرنے کے بعد ایک ہی آپشن ہوتی تھی کہ میں جلدی سے کتاب ختم کروں 2 سے 3 دن کے اندر۔ میں پیسے بچانے کے لیے ختم کرتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پیسے بچانے کی بجائے اللہ تعالیٰ مجھے ایک اچھی عادت دے دے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ 4 دن کے اندر میں نے وہ کتاب لٹا دی، 4 روپے دیے اور ایک کتاب میں نے ختم کر کے واپس جمع کروا دی۔ 3 دن پہ بات آ گئی، وقت گزرا، کچھ ماہ کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ میں 2 دن میں لٹانے لگ پڑا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میں نے کتاب لی، اس کتاب کا نام تھا تلاش، ممتاز مفتی صاحب نے لکھی ہے۔ میں نے اس کتاب کو 1 دن میں ختم کر دیا، 1 دن میں ختم کیا اور میں نے اس لائبریری پہ جا کے کتاب واپس کر دی۔ وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ بیٹا آپ کتاب پڑھتے نہیں ہیں، بغیر پڑھی آپ نے مجھے دی۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، ایک ایسا بچہ جو واقعی کتاب پڑھ کے اور اپنے پیسے بچا رہا ہے جلدی جلدی واپس کر دیتا ہے، اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ جی تم نے پڑھی نہیں ہے تو میں کہا جی میرے سے سن لیں، صفحہ نمبر فلانے پہ یہ لکھا ہے، صفحہ نمبر فلانے پہ یہ لکھا ہے، صفحہ نمبر فلانے پہ یہ، اور کلوزنگ اینڈ یہ ہوتا ہے، پورے کا پورا تھیم اس کتاب کا یہ ہے۔ نہیں جی جب میں نے اس کو کتاب سنائی تو اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات کہی۔ اس نے کہا بیٹا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی کیا؟ کہتا جی آج کے بعد آپ نے کرایہ نہیں دینا، کتاب لے جانی کرنی۔ میری تو موجیں ہوں گی، اب میری تو بالکل سمجھ لیں کہ مکھی کو شہد میں پھینک دیا گیا، یعنی میری اس سارے عرصہ میں وہ سر کی بات، سر کا حکم، سر کا مشورہ، اب وہ سر کا مشورہ اور حکم نہیں تھا، میں اپنے آپ کو کتاب سے علیحدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بیٹا میری عادت بن چکی تھی۔ اور عادت کو چھوڑنا، کہتے ہیں عادت کو چھوڑنا اور اپنی سکن کو اتارنا برابر مشکل ہے۔ لوگ عادت نہیں چھوڑ سکتے، کوئی سموکنگ کرتا ہے نا، اس سے پوچھیے اس کے لیے سگریٹ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ کسی کو بد زبانی کی عادت پڑ جائے اس کے لیے بد زبانی بڑی مشکل ہے۔ بعض لوگوں کو شک کی عادت پڑ جاتی ہے، ان کے لیے شک کرنا چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ اب میرے لیے عادت کیونکہ چھوڑنی مشکل تھی تو مجھے جو عادت پڑی تھی وہ عادت تھی اتنی اچھی کہ میری انفارمیشن، میرا ڈیٹا، میری جو علم تھا وہ اس کا پول بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس عادت نے مجھے زندگی میں سب سے زیادہ پے بیک کیا، ریڈنگ، ہیبٹ آف ریڈنگ۔ اگر آپ کتاب پڑھتے، اب اس وقت بیٹا کیونکہ میں نے درمیان میں باہر سے جا کے سپیڈ ریڈنگ کے کورس بھی کیے ہیں، اور پروفیسر کئی دفعہ فلائی میں کرتا ہوں لاہور سے فلائی کیا، میں نے کراچی جانا ہے، میں نے دبئی جانا ہے، میں نے کہیں جانا ہے، میرے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے اور جب میں ایئرپورٹ اترتا ہوں تو 2 سے 3 گھنٹوں میں کتاب ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے سپیڈ ریڈنگ سیکھی ہوئی ہے اور پوری کتاب کو میں بڑی جلدی سے، اور جب کا مجھے ٹی وی کرنا پڑ رہا ہے تو مجھے پورے ٹی وی میں بعض اوقات پوری کتاب کی پریسی بتانی ہوتی ہے۔ چند دن پہلے میں نے ارتھ شاستر کا پورا پریسی میں نے بتایا، جو ارتھ شاستر میں ساری کی ساری اس نے چانکیہ نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کیا ہے بیسیکلی، تو مجھے اس پوری کتاب کی پریسی کرنے کے لیے سپیڈ ریڈنگ کی عادت سے بڑا فائدہ ملا کہ عادت ریڈنگ کی پڑی تھی زمانہ طالب علمی میں، اور اس عادت نے مجھے پے بیک کیا پروفیشنل لائف میں، باقی زندگی میں بھی۔ بیٹے آپ ریڈنگ کی عادت اپنا لیجئے، آپ کتاب دوستی شروع کر دیجئے۔ یہ کتاب دوستی آپ کو بات دے گی، کوماز میں کیا بات، اور دنیا میں بات سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے کہ کرنے کو بات تو ہو نا،
جب کرنے کو بات ہوگی تو پھر آپ نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کریں گے. یہ مائنڈ جو انسان ہے بیٹا یہ انگیج ہوتا ہے. یہ یہاں پر بھی ہے, یہ گھر بھی چلا جاتا ہے. یہ یہاں پر بھی ہے, یہ صبح کا ناشتہ بھی آپ کو یاد کرائے گا. یہاں پر بھی ہے تو آپ کو خیال آئے گا دوپہر میں کی کھانا ہے. یہ یہاں پر بھی ہے تو خیال آئے گا یار رات کو ڈرامہ کون سا دیکھنا ہے. یہ یہاں پر بھی ہے, لیکن یہ کہیں نہ کہیں مائنڈ چلتا رہتا ہے. جو ریڈنگ کرتا ہے اس کا مائنڈ خود بخود ریڈنگ اور پازیٹیوٹی کی طرف رہتا ہے. سو مائنڈ کو فوکس دینے کے لیے, رستہ دینے کے لیے, ٹریک دینے کے لیے کتاب دوستی بہت ضروری ہے. اور یہ بیٹا عمر ہوتی ہے جو اسکول کالج کی, اس میں کتاب پڑھنے کی عادت ہمیں ضرور ڈالنی چاہیے. میں انکریج کرتا ہوں, ان اسکولوں کو بھی میں شاباشی دیتا ہوں, بچوں کو بھی شاباشی دیتا ہوں. اور کسی ضلع میں بھی جا رہا ہوں, جیسے نارووال میں آیا ہوں اور ظفروال میں آیا ہوں, شکرگڑھ میں آیا ہوں, تو ہر ضلع کو میری فاؤنڈیشن جو سی ہے وہ 4000 میری کتابیں فری دے دیتی ہے. 4000 کتابیں ہم اس ضلع کو فری دے کے جا رہے ہیں. کیوں دے کے جا رہے ہیں؟ ریڈنگ کا کلچر ہے. لوگ کتاب تو پڑھیں, کتاب کھولیں تو صحیح, کیونکہ نصاب کی کتاب نمبر دلانے تک بہت اچھی ہے. پروفیشنل لائف میں, پرسنل لائف میں اگر آپ نے غیر نصابی کتابیں نہیں پڑھی تو آپ کی لائف کو بہتر نہیں ہوگی. مجھے پریکٹیکلی بتائیے, آپ نے لاگرتھم پڑھا, ٹریگنومیٹری پڑھی ہے, اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے کوئی ریلیشنز میں فرق پڑا؟ آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے, آپ نے HCl کا پلانٹ پڑھا ہے, آپ نے فزکس کا انرشیا پڑھا ہے, آپ نے نیوٹن کے قوانین پڑھے ہیں. کیا پڑھنے کے بعد آپ اپنے والد صاحب کا ادب زیادہ کرنے لگ پڑے؟ نہیں کرنے لگے. اس کا مطلب پتہ لگا کہ وہ فزکس کیمسٹری کسی خاص فیلڈ میں تو اس کی ضرورت ہے, زندگی میں بہتری کے لیے زندگی کی کتابوں کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. سو اگر تعلیم یافتہ ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں کچھ اچھی عادتیں بیٹا پیدا نہیں ہوتی نا, تو وہ تعلیم نہیں ہے. اسکول اگر اپنے بچوں پہ بہت بڑا احسان کر سکتا ہے نا, وہ ایک احسان یہ بچوں کو ریڈنگ کی عادت ڈالنا. اسکول جو بہت بڑا احسان کر سکتا ہے نا بچوں پہ, وہ یہ ہے کہ بچوں کی کمیٹی اب سے ڈلوائیں, چند اچھی عادتیں ان کے اندر پیدا کر دیں. والٹیر کہتا ہے دنیا میں انسانوں نے اتنی حکومت نہیں کی انسانوں پہ جتنی کتابوں نے حکومت کی ہے انسانوں پہ. بندوں کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے, بندوں کی بات کی زندگی زیادہ ہوتی ہے. بندوں کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے, بندوں کی سوچ کی زندگی زیادہ ہوتی ہے. میرے استاد تھے واصف علی واصف صاحب, تو آپ سے کسی نے کہا واصف صاحب آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, آپ کے افکار بہت اچھے ہیں, تو ان کو کوئی اگلے زمانوں میں پہنچانا چاہیے, کوئی ٹی وی پہ آنی چاہیے, کوئی پبلش ہونی چاہیے. تو واصف صاحب نے جواب دیا, یہ بھی سقراط والا جواب ہی ہے. واصف صاحب نے کہا اگر ان باتوں میں جان ہے نا تو اللہ ان کو آنے والے زمانوں تک خود ہی پہنچا دے. اگر ان میں جان نہیں ہے, باتوں میں وزن نہیں ہے, تو یہ خود ہی مر جائیں گی, پھر ان کو رہنا بھی نہیں چاہیے. یعنی بات میں, افکار میں جان ہے تو خود وہ چل پڑتی ہے, بات میں جان نہیں ہے تو وہ خود اپنی موت خود مر جاتی ہے. سو بیٹا آپ یہاں موجود ہیں, ریڈنگ کی ہیبٹ کو آپ نے آج سے شروع کرنا ہے. کوئی ایک کتاب بیٹا اٹھا لیجئے, کوئی ایک صفحہ نکال لیجئے, کوئی ایک پیپر اٹھا لیجئے, پڑھیے ضرور. مطالعے کے بغیر آپ نے نہیں چلنا. آپ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک دیکھیں جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں, ایوریج بک ریڈنگ وہاں پر ہم سے زیادہ ہے. ہمیشہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کی ترقی کا راز کیا ہے. 100 خامی ہیں, ہمارے دشمن ہیں, ازلی دشمنی ہے, لیکن ان کی ترقی کا یا دنیا پر راج کرنے کی بنیادی وجہ اگر آپ جانتے ہیں نا, وہ علم دوستی ہے, وہ کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں. اور ریشو ہے کہ ان کے ہاں ایوریج ایک بندہ سال کی, ایک ریسرچ نے بتایا 11 کتابیں پڑھتے ہیں ایکسٹرا, 11 کتابیں سال کی ختم کرتے ہیں. آپ یہاں پر دیکھ لیجئے, برگر مہنگا ہم کھا لیتے ہیں, سینڈوچ ہم مہنگے کھا لیتے ہیں, شاشلک ہم کھا لیتے ہیں, کپڑوں پہ خرچ لیتے ہیں. زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ اسٹوڈنٹ کے لیے وہ کتاب ہے. اگر آپ کتاب لائبریری سے خرید کے پڑھتے ہو, مانگ کے پڑھتے ہو, بلکہ وہ میرا خیال ہے کسی ہمارے مزاح نگار نے کہا ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو کتاب کسی کو ادھار دے دیتا ہے, اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو ادھار لے کے واپس کرتا ہے. واپس نہیں کرنی چاہیے, پڑھنی چاہیے.